یوں تو پوری بنی آدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، جو سب سے زیادہ بہترین خطا کار ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ خطا کار تو سب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ خطا کار اس بندے کی بنسبت جو خطا نہیں کرتا یا خطاؤں میں اس کی کمی ہے، سوائے انبیاء کے، صحابہ و اہل بیت اعظام کے، یہ زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے ہمارے دروازے میں۔ توبہ کا معنی ہی پلٹنا ہوتا ہے۔ فرمایا جب یہ ہمارے دروازے پہ پلٹتا ہے تو ہم یہ اپنا یہ منظر فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ یہی وہ انسان ہے جس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اس کو بنا کے آپ کیا کریں گے۔ فرمایا غلطی کی ہے اس نے، لیکن پھر فوراً پلٹا ہے۔ جب تک مچھلی پانی کے اندر رہے تو چین اور سکون کے ساتھ رہتی ہے، فرمایا جب اسے پانی سے باہر نکالا جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہی مثال مومن کی ہے، جب اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اسے چین اور قرار نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت سے پڑھ رہا ہوں، مومن جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اسلام کی حویلی کے اندر داخل ہونے والا، مکمل طور پہ اپنے آپ کو سپرد کرنے والا، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ اور جبکہ کسی فاجر و فاسق سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے زمین سے ایک مکھی اٹھی اور اس کے ناک پہ آ کے بیٹھ گئی اور یوں اس نے اشارہ کیا، مکھی اٹھ کے چلی گئی۔ یہ اس کی مثال ہے، یعنی وہ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی میسر نہیں ہوتی۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر موجودہ دور میں بے پردگی کا جو گناہ ہے یہ اتنا عام اور شائع ہو چکا ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ ہم کہتے ہیں دنیاوی نظام چلانے کے لیے یہ کام ٹھیک ہے، اس میں توسع اور گنجائش ہے، لیکن اسلام جو کہتا ہے وہ اسلام اس کے بالکل مخالف ہے۔ اور یہ باتیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل بالکل پاک اور صاف ہیں۔ بھلا تمہارے دل جتنے ہی پاک اور صاف کیوں نہ ہوں، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، حضرات صحابہ کرام سے دل تمہارے زیادہ پاک صاف نہیں ہے۔ وہاں پاکیزہ مردوں نے پاکیزہ عورتوں سے پردہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 22 پارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے ازواج مطہرات، اے ان کو ماننے والے مسلمانوں، آپ نے اگر ان سے کسی چیز کا کوئی سوال کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے پوچھنا۔ دل تو ہمارے پاک ہیں، جن سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے دل تو ان کے بھی پاک ہیں۔ فرمایا نہیں، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے پاکیزگی کے لحاظ سے کہ تم پردے کے اندر رہو۔ اس طرح کے گناہوں سے ہم توبہ نہیں کر رہے اور اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ذرا لکھے نا اپنے دل پہ ہاتھ، کب توبہ کی ہے ہم نے تو کبھی توبہ نہیں کی۔
اسی طرح اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، اس نے کسی غلط مسئلے کا فتویٰ دیا اور صرف مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ میری جو فرقے کے لوگ ہیں یا جو میری مسجد کے لوگ ہیں یہ ہمیشہ مجھ سے خوش ہی رہیں۔ بھلا اس نے کبھی اس طرح کی توبہ کی؟ اور ایک سرکاری ملازم جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اس نے بھلا کبھی توبہ کی؟ وہ تو اس کو حلال سمجھ کے کھاتا ہے۔ 500 ہے، صفر بڑھا دے 5000 بن جاتا ہے۔ یہ تو کئی کیسز ہیں اللہ کے پاس۔ اس سے بھلا کس نے توبہ کی ہے؟ اور توبہ نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند۔ اور بالخصوص حقوق العباد کے معاملہ میں توبہ ایسی ہے کہ جب تک کہ جس کا حق ضائع نہیں کیا توبہ تو قبول ہی نہیں۔ آپ لاکھ مرتبہ کہتے رہیں کہ یا اللہ میری توبہ میری توبہ، شراب کا ایک بندہ گھونٹ بھی پیتا رہے ادھر استغفر اللہ بھی پڑھتا رہے، یہ کہے کہ توبہ بھائی؟ توبہ کے لیے کچھ شرائط اور ضوابط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اخلاص ضروری ہے۔ آپ خلوص دل سے توبہ کریں، آپ رونے کی سی صورت بنائیں، آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ ترک معاصی، جو گناہ میں نے پہلے کیے اب نہ کرنے کا عزم مصمم، یعنی پکا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، ورنہ توبہ قبول نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے، جب تک کہ جس کا حق ضائع نہیں کیا اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی کہ اس کا حق واپس کرے۔ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، وہ بھی وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پہ موقوف ہیں، اور ہم میں سے کون سا ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ارادے کو جان سکتا ہے؟ لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان توبہ کرو پکی سچی توبہ، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، اندر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باہر کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ اور ہم صرف لفظی طور پہ توبہ کرتے ہیں، عملی ہماری توبہ نظر آنی ہے تو دیکھ لیں ہم دفتر میں کیسے نظر آتے ہیں، ہم مسجد سے باہر کیسے نظر آتے ہیں، یہ ہماری توبہ کا طریقہ دیکھ لیں، اور توبہ کا معیار بھی چیک کر لیں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بار بار، اور توبہ ایک ایسا عمل ہے اور استغفار ایسا عمل ہے، آپ گناہ نہ بھی کریں لیکن استغفار اور توبہ کرتے رہیں۔ کیوں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے میرے پیغمبر اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کریں اور استغفار بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ کیا اللہ کے نبیوں سے کوئی گناہ ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ارادہ تک نہیں ہوتا، ان کے دل میں تصور تک نہیں آتا گناہوں کا، پھر بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ واستغفر، آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ کیوں؟ تعلیما للامت، امت کو تعلیم دے دیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی بارشیں نہیں ہو رہی، دعا فرما دیں۔ فرمائے استغفار کریں۔ ایک اور بندہ آتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہوتی ہے مر جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ فرمائے استغفار کریں۔ ایک اور بندہ آیا، میری روزی میں اور کمائی میں برکت نہیں ہوتی، فرمائے استغفار کریں۔ ایک اور بندہ آیا، کہتے ہیں حضرت جی میرے لہلہاتے کھیت اجڑ جاتے ہیں، میرے بستان اور یہ میرے گلستان اجڑ جاتے ہیں، تو فرمایا آپ استغفار کریں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو کسی نے پوچھا حضرت بیماریاں مختلف ہیں، علاج ایک بتایا۔ بیماریاں تو مختلف تھیں لوگوں کی اور آپ نے علاج ایک بتایا۔
تو فرماتے ہیں کہ آپ نے سورۃ نوح نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا پڑھیے۔ فرمایا اس میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب کو منا لو اور استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہیں کیا دیں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارشیں بھی دیں گے، یمددکم باموال، تمہارے مالوں کو بڑھائیں گے بھی، وبنین، تمہاری اولادوں میں برکات کا نزول بھی فرمائیں گے، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بھی پیدا فرمائیں گے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر بیماری ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصائب اور بلیات کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت رسول اللہ کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس ان میں موجود ہونا، اور دوسری بات استغفار کی۔ جب تک فرمایا میری امت استغفار کرتی رہے تو اس وقت تک ہم آسمان سے بلیات اور مصائب کو نازل نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ